اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير۔ سورہ مومن آیات 17 سے 20۔ آیت نمبر 16 میں یہ بات جانی تھی کہ قیامت کے دن ہر چیز بے نقاب ہو جائے گی، سارا ظاہر اور باطن سامنے آ جائے گا، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے، اور اس کا جواب اللہ واحد القہار کا ہی اختیار ہے۔ اب مزید اسی دن کے بارے میں فرمایا الیوم، آج کے دن تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، بما کسبت، جو اس نے کمایا ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، کسی کی ذرہ سے بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور یہ سارے کا سارا کام چشم زدن میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہیں، حساب لے لیا جائے گا، نامہ اعمال تھما دیے جائیں گے۔ خوش نصیب لوگ اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے، بدبخت لوگ اصحاب الشمال ہوں گے۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، سریع الحساب، بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ وانذرہم، اور آپ ڈرائیے انہیں، یوم الآزفۃ، قریب آ لگنے والی آفت سے۔ آزفہ کا معنی ہے وہ چیز جو قریب آ لگی ہو، یہاں یہ لفظ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس صفت کے استعمال سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کو کوئی بہت بعید چیز نہ سمجھو، بلکہ یہ تو پاس کھڑی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ کتنا عرصہ گزار آئے ہیں۔ سورہ یاسین میں اس حقیقت کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کافر لوگ کہیں گے کیا ہے ہماری ہلاکت، یہ کس نے ہمارے مرقد سے ہمیں جگا دیا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے جو انسان کو طویل محسوس ہوتی ہے، بس مرنے کے بعد تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اذا القلوب، جس وقت دل، لدى الحناجر، حلق میں آپ پھنسیں گے، کاظمین، اور وہ غم میں گھٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کی تصویر ہے کہ اس دن مجرموں کے دل گویا حلق میں آئے ہوئے ہوں، وہ غم اور الم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ نہ اس دن کسی کے حلق سے اپنی مدافعت کے لیے آواز نکلے گی، اور نہ ان کا کوئی ہمدرد یا سفارشی ہوگا جو ان کی حمایت اور سفارش میں اپنی زبان کھولے۔ اس لیے فرمایا ما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی ہمدرد۔ لفظ حمیم گہرے دوست اور ہمدرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نہ تو انسان کا کوئی ہمدرد ہوگا وہاں، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یطاع، کہ جس کی بات سنی جائے۔ یہ مشرکین مکہ کے عقیدے پہ ضرب لگائی گئی ہے کہ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولا شفیع، ان کی کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یطاع، کہ جس کی سنی جائے۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں نے چھپا رکھا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے احوال سے خوب واقف ہے۔ جس طرح آیت نمبر 16 میں فرمایا تھا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء،
کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی اس دن، تو اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کی چوری، نگاہوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے، دل میں چھپے رازوں سے، دل کے بھید سے بھی آگاہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ، کہ سارے کے سارے اختیارات بھی اللہ کے پاس ہوں گے، فیصلہ بھی اللہ ہی نے کرنا ہے۔ والذین یدعون، اور وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو مشرکین نے معبودان باطل اختیار کر رکھے ہیں اور ان کے بارے میں یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اور بعض نے تو یہ بھی گمان کر رکھا تھا کہ ان کے اختیارات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ جس کو چاہیں گے چھڑوا لیں گے، جس کے حق میں گواہی دیں گے وہ بخش دیا جائے گا۔ اور اس طرح کے بہت سے نظریات ہمارے بر صغیر میں بھی پیش کر دیے جاتے ہیں بزرگوں کے حوالے سے، اور ان کے اختیارات کو لامحدود بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ تمام کے تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوں گے، فیصلے بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، هو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ خوب سننے والا ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی، اور وہ خوب دیکھنے والا ہے، کوئی چیز، کوئی معاملہ اس سے مخفی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ سورہ مومن آیات 21 سے 25۔ سابقہ آیات میں یہ بات جانی کہ ان کو قریب آ لگنے والی آفت کے دن سے ڈرائیے، جب دل حلق میں آ پھنسیں گے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی ہمدرد ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی کہ جس کی بات سنی جائے۔ وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ اولم یسیرو، کیا یہ چلتے پھرتے نہیں، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس دیکھتے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ، انجام، الذین، جو لوگ، کانوا من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کہ اہل مکہ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اور ان کے آثار، ان کے کھنڈرات ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان قوموں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے تھے، انہوں نے بھی تکذیب کی، نتیجتاً وہ ہلاک کر دیے گئے۔ کانوا ہم اشد منہم، وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ چڑھ کر تھے، بہت طاقت والے تھے، ان کی عمریں بھی طویل تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، علم و معرفت بھی زیادہ رکھتے تھے، صنعت و تجارت و حرفت میں اپنی مثال آپ تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ،
بس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ قریش کے لیے تہدید ہے کہ جس جسارت کے ساتھ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو تو خود سے پہلی والی قوموں کے احوال دیکھ لو۔ وما کان لہم، اور نہیں تھا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا۔ آسرے اور سہارے تو انہوں نے بھی بہت بنا رکھے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے کہ کانت تأتیہم رسلہم، آئے ان کے پاس انبیاء رسول بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ فکفروا، پس انہوں نے انکار کر دیا۔ فاخذہم اللہ، پس اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ، بلا شبہ وہ اللہ تعالی، قوی، طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے کہ فرعون کو بھی اپنی مال و دولت پر، اپنی بادشاہی اور اپنے مرتبے پر بڑا غرور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتا رہا، اور جس انجام سے وہ دوچار ہوا وہ بھی عبرت کا مقام ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنے احکامات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور واضح سند کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ساتھ معجزے بھی عطا فرمائے۔ اِلَى فرعون، فرعون کی طرف، وَحَامَانَ، اور حامان کی طرف، وَقَارُونَ، اور قارون کی طرف۔ فرعون ملک مصر کا بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن بہت مال و متاع والا تھا۔ قارون کے خزانوں کی آج تک سرگزشت بیان کی جاتی ہے، اور اسی مال کی وجہ سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کرتا اور اپنے مالدار ہونے پر فخر کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو سمجھایا، فرعون کو بھی، حامان کو بھی، قارون کو بھی۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ساحر، جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے تکبر اختیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر اور کذاب کہا۔ اور یہ دونوں الزام وہی الزام ہیں جو اہل مکہ پیغمبر علیہ السلام پر بھی لگا رہے تھے۔ وہ آپ کو بھی ساحر اور مجنون کہتے تھے، آپ کی تکذیب کر رہے تھے۔ فلما، پس جب، جاءہم، حضرت موسیٰ آئے ان کے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کا پیغام لے کر آئے، من عندنا، ہماری طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور یہ حکم دیا کہ ان کے پاس جائیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، اقتلوا، قتل کر ڈالو، ابناء الذین، بیٹوں کے ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے ہیں، کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ مقصد یہی تھا تاکہ بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھے۔ تو اب دوبارہ جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فرعون نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو ہماری غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، تو انہوں نے پھر یہی حکم جاری کر دیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ وَاسْتَحْيُوا، اور زندہ رکھا جائے، نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ، اور نہیں ہے کافروں کی چال، إِلَّا فِي ضَلَالٍ، مگر بالکل بیکار، رائے گاہ جانے والی۔ اپنی طرف سے تو وہ حق کو دبانے کے لیے چالیں چل رہے تھے، لیکن ان کی ان چالوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ دیا۔ اس بات میں تلمیح ہے کہ مکہ کے کفار بھی
جو چالیں چل رہے ہیں یہ بھی سب رائے گاہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرعون کی چالوں کو ناکام بنایا تھا، اسی طرح مکہ کے کفار کی چالوں کو بھی اللہ ناکام بنانے والے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔